الفریڈ نوبل اپنے دور کے مایہ ناز موجد، انجینئر اور ماہر کیمیا تھے، جنہوں نے اپنی 355 ایجادات کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی، جس میں سب سے زیادہ اہمیت ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ کو حاصل ہوئی، اور ان کی وجہ سے انہیں عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک تخمینے کے مطابق الفریڈ نوبل کی کل دولت $186 ملین سے زائد تھی۔ 1888 میں ان کے بھائی لڈوک کا انتقال ہوا تو کئی اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ الفریڈ نوبل کی وفات کی خبریں، تعزیت اور کارنامے شائع کیے۔ ان میں سے ایک مضمون کا عنوان موت کے سوداگر کی موت تھا۔ اس تحریر نے نوبل الفریڈ کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت، کامیابیاں اور شہرت حاصل کرنے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ فلاحی کاموں کی طرف مبذول کی، اور اپنی وفات سے ایک برس قبل 1895 میں انہوں نے پیرس میں سویڈن ناروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وصیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94% حصہ مختلف مضامین میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، فزیالوجی، ادب، میڈیسن اور عالمی امن کے شعبوں میں انعامات دینے کا اعلان کیا۔ اس وصیت کے ایک برس بعد دسمبر 1896 میں الفریڈ نوبل برین ہیمریج کے باعث انتقال کر گئے، مگر کئی ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کے بعد نوبل پرائز سے متعلق ان کی وصیت پر 1897 میں دی نوبل پرائز کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصے بعد سویڈن کے سینٹرل بینک نے الفریڈ نوبل کی یاد میں اکنامکس میں اہم خدمات سر انجام دینے والے افراد کے لیے معاشیات کے نوبل انعام کا آغاز کیا۔ نوبل انعامات کا اعلان ہر برس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کیا جاتا ہے، تاہم انعامات دینے کی تقریب ہر سال 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کی برسی کے دن اسٹاک میں منعقد کی جاتی ہے، جبکہ امن کے نوبل انعام کی تقریب کا انعقاد اسی روز اوسلو میں علیحدہ سے کیا جاتا ہے۔ انعام جیتنے والے ہر شخص کو ایک گولڈ میڈل کے ساتھ $1,10,000 کی خطی رقم بھی دی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ریسرچ میں معاونت کی باعث محض ایک شخص کو پوری رقم دینے کی بجائے تحقیقی ٹیم کے اہم رکن میں برابر تقسیم کر دی جاتی ہے، مگر ان کی تعداد کبھی 3 سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی فزکس، کیمسٹری، میڈیسن میں کسی بڑے بریک تھرو میں اہم کردار ادا کرنے والے 3 افراد کے درمیان نوبل پرائز کی رقم یکساں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ الفریڈ نوبل نے اپنی آخری وصیت میں جن شعبوں میں نوبل انعام دینے کا اعلان کیا تھا، ان میں عالمی امن سر فہرست تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حادثاتی طور پر ملنے والا موت کے سوداگر کا لقب حقیقت میں ان کی پہچان بن جائے۔ لہٰذا 1901 سے دنیا بھر میں امن کے لیے قابل ذکر خدمات سر انجام دینے والے اداروں یا شخصیات کو یہ انعام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 1990 سے اوسلو میں 10 دسمبر کو علیحدہ سے تقریب منعقد کی جاتی ہے، مگر اپنی نوعیت کے حوالے سے یہ انعام برسوں سے متنازع چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے عالمی رائے یہی ہے کہ صرف ان افراد کو دیا جاتا ہے جو مغرب کے منظور نظر ہوں اور عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کو اپنا نصب العین سمجھتے ہوں۔ تنازعات سے قطع نظر، اس انعام کا حتمی فیصلہ کرنے والی رائل سوسائٹی کے ججز کے مطابق ان کی اولین ترجیح دنیا بھر سے ایسے افراد یا ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف اقوام کے درمیان تنازعات کے حل، اپنے ملک میں افواج کی تعداد یا نیوکلیئر و تباہ کن ہتھیاروں کی تخفیف میں بنیادی کردار ادا کیا ہو۔ اس کے علاوہ عالمی امن کے استحکام کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے والی شخصیات کو بھی جیوری کی جانب سے اولویت دی جاتی ہے۔ امن کے نوبل انعام کے بارے میں تنقید پر شدت 2011 میں اس وقت آئی جب الفریڈ نوبل کے ایک پوتے مائیکل نوبل کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ انعام کا فیصلہ کرتے وقت ان نکات کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا جو نوبل نے اپنی وصیت میں درج کیے تھے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امن کے انعام پر نوبل نے کسی واضح پالیسی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ صرف چاہتے تھے کہ ڈائنامائٹ،
بیلسٹک اور ان جیسی ان کی دیگر ایجادات سے عالمی امن کو جو نقصان ہوا اور جنگوں اور ہلاکتوں میں شدت آئی، اسے روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے افراد کی کوششوں کو سراہا جائے۔ تاہم پھر بھی اس ایوارڈ کی نامزدگی کو متنازع کہا جاتا ہے۔ اب تک دیے جانے والے نوبل امن انعام میں جو افراد سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں، ان میں میخائیل گورباچوف، شمون پیریز، یاسر عرفات، ہینری کیسنجر، جمی کارٹر، ال گور، لی ڈک تھو، آن سان سوچی، باراک اوباما، یورپین یونین شامل ہیں۔ ان میں سے ہینری کیسنجر اور لی ٹو کی نامزدگی کے وقت ججز کمیٹی میں شامل 2 ارکان نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ لی ٹو نے خود بھی اس استدلال کے ساتھ انعام لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ویتنام میں قیام امن میں انہوں نے مرکزی کردار ادا نہیں کیا تھا، جبکہ ہینری کیسنجر نے بھی انعام کی تمام رقم فلاحی تنظیم کو دے کر ایوارڈ کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔